ایک خاتون ہے، ان کا نام سعدہ بنت ثعلبہ ہے، وہ اپنے بیٹے زید بن حارثہ کو لے کر کے اپنے میکے آ رہی تھی۔ میکے پہنچی ہی تھی کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا اور مال و متاع سامان چھین کر کے اور لوٹ کر کے لے گئے، جانوروں کو اپنے ساتھ ہٹا کر کے لے گئے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار کیے جانے والوں میں زید بن حارثہ بھی تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لے جا کر کے زید بن حارثہ کو بازار میں بیچ دیا، اور بازار میں بیچا۔ جس شخص نے خریدا اس کا نام حکیم ابن حزام تھا۔ حکیم ابن حزام کی پھوپھی لگتی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تحفے میں زید بن حارثہ کو جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب ام المومنین حضرت خدیجہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ہوتی ہے تو وہ تحفتاً زید بن حارثہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا کام کرتے ہیں۔ ادھر والدین کا اپنے بچے کی وجہ سے بہت برا حال ہے، وہ غم میں نڈھال ہیں، ماں کے آنسو ہیں، ہمیشہ جاری ہی رہتے ہیں، تھمتے ہی نہیں۔ باپ بھی اپنے بچے کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ شاید و باید جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا، جہاں جہاں یہ امید کی کرن تھی کہ بچہ یہاں مل سکتا ہے، کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے اپنے بچے کو تلاش نہ کیا۔ پھر جب قدرت کو ملوانا منظور ہوتا ہے تو صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ زید بن حارثہ کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے موسم میں مکہ اور حرم میں تشریف لاتے ہیں۔ وہیں زید بن حارثہ پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے، زید بن حارثہ کو وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، زید بن حارثہ بھی ان کو پہچان جاتے ہیں۔ باہم ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ باتوں باتوں ہی میں حضرت زید ابن حارثہ یہ بتاتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ کے پاس رہتا ہوں، بہت سکون سے ہوں۔ والدین سے یہ بات جا کر کے بتا دینا۔ جب وہ لوگ حج کر کے پہنچے، جا کر کے بےتاب والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، مکے میں ہے۔ چنانچہ بچے کے باپ جن کا نام حارثہ تھا اور بچے کے چچا کعب تیار ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارا مال لے کر کے پہنچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جتنا بھی مانگیں گے زید بن حارثہ کے بدلے میں ہم انہیں فدیۃً مال دے دیں گے، لیکن اپنے بچے کو اپنے گھر لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آپ کے شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں سنا ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہم ایک ضرورت سے آئے ہیں، ہم ایک تمنا لے کر کے آئے ہیں، بڑی امید کے ساتھ ہم آپ کے در پر پہنچے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نامراد اور محروم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صاف صاف بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے بات رکھی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ زید جو آپ کے یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے یہ در حقیقت ہمارا بیٹا ہے۔ اس طریقے کا حادثہ اور واقعہ پیش آیا کہ وہ ہوتے ہواتے آپ تک جا پہنچا ہے۔ آپ جتنا مال مانگیں فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر ہم منہ مانگا دام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے اس بچے کو ہمارے پاس جانے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں، مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں۔ زید ابن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، میں انہیں جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ وہ جو دونوں ان کے گھر سے عزیز قریب ایک والد اور چچا آئے تھے وہ تو سمجھ گئے کہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کون والدین کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس رہنا منظور اور پسند کرے گا؟ کون ایسا آدمی ہے جو آزادی کی
غلامی کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ چنانچہ بلایا جاتا ہے حضرت زید کو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں زید کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول پہچانتا ہوں، یہ میرے والد محترم ہیں، ان کا نام حارثہ ہے، یہ میرے عم محترم چچا محترم ہیں، ان کا نام کعب ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، مجھے کسی ساز و سامان اور روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جانے پر مجبور نہیں کروں گا، تم یہاں رہ سکتے ہو، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مرضی آج تمہاری چلے گی۔ اس بچے نے غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے پاس رہوں گا، اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ غیر متوقع جواب اس کے والد اور اس کے چچا پر بجلی بن کر کے گرا، ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ بیٹا اس طریقے کا جواب دے گا۔ فرمایا باپ نے کہ تمہیں کچھ پتا ہے، تم والدین کو چھوڑ کر کے یہاں رہو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس لڑکے نے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ اس پر ایک دو والدین کو نہیں ہزاروں والدین کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، تم آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر کے غلامی کی زندگی جینا پسند کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، یہاں کی غلامی کی زندگی ایسی زندگی ہے جس پر ہزاروں آزادی کی زندگی کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس بھی رہتے ہیں، کیا کوئی ہمارے اخلاق اور کردار سے، ہمارا نوکر یا ہمارا خادم یا کوئی دوسرا ہمارے اخلاق سے اس طرح متاثر ہوا کہ وہ یہ کہے کہ اب ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، بس ہم اب یہی رہیں گے، یہی گھر ہمارا گھر ہے، یہی در ہمارا در ہے۔ آپ تو چھوڑیے، ہم استاد ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، ایک طالب علم 4-5 سال تک ہمارے پاس رہتا ہے، ایک طالب علم بھی تیار نہیں ہوا اور اس کی زبان سے یہ نہیں سنا گیا کہ آج سے استاد کا گھر اور در میرا گھر اور در ہے، اسی کو میں اپنا گھر اور اپنا در سمجھتا ہوں، اب میں اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اب اپنے استاد محترم کے پاس رہوں گا، استاد کا گھر میرا گھر ہے، استاد کا در ہمارا در ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو اخلاق تھے وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں ہیں، وہاں اصلی اخلاق تھے، ہمارے اخلاق جعلی ہیں، وہاں حقیقی اخلاق تھے، ہمارے پاس اخلاق مصنوعی ہیں، ہمارے پاس اخلاق بناوٹی ہیں، ہمارے اخلاق صرف ظاہری ہیں، ہم تاجر ہیں اس لیے ہمارے اخلاق بھی تجارتی ہو گئے ہیں۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی سے ملنے میں، ملاقات کرنے میں چند پیسے کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں ہم بھرپور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں جانتے ہیں اس آدمی کے آنے جانے سے ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ اپنے ظاہری اخلاق کو بھی برتنے کے لیے اور اپنانے کے لیے میرے بھائیوں تیار نہیں ہوتے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اس موقع پر ویسے تو حضور کے اخلاق کو ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کو اپنانا ایک ضرورت ہے، لیکن اس دور میں جب کہ مسلمانوں کو تنگ دل کہا جاتا ہے، تنگ نظری کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، حضور کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت اور زمانے کے بالمقابل کچھ زیادہ ہی بڑھ جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ایک آدمی کام کرتا ہے، نوکر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا ہے، مدتوں تک کام کرتا ہے، لیکن لباس اور لبادے سے، طرز عمل سے، ہمارے اور رویے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم مخدوم ہیں، یہ خادم ہیں، ہم سیٹ ہیں، وہ نوکر ہیں، ہم مالک ہیں، وہ مملوک ہیں۔ قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور کے گھر والوں کا ویوہار میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، اتنا
بچہ بھی گھر کا ایک فرد ہے، گھر کا ایک ممبر ہے، گھر کا ایک سدسیہ ہے، وہ جان بھی نہیں پاتے تھے کہ میں یہاں ایک خادم کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہوں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ تو نوکر کو نوکر کہتے ہوئے نہیں تھکتے، حالانکہ نوکر کہنے سے آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آدمی کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے نوکر کو بھی نوکر کہنے سے منع فرمایا، کہا نوکر کو بھی نوکر نہیں کہنا چاہیے، آپ ہندوستان کے ہیں، بھائی صاحب یا نام لے کر کے آپ اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی عنایت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کو نوکر کہہ کر کے پکاریں۔ ہمارے یہاں ایک کام کرتا ہے، ہم اسے دن میں ہزاروں مرتبہ ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، اور ڈانٹ اور پھٹکار کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ڈانٹ اور پھٹکار کر کے اس کو اپنی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، تم مملوک ہو، ہم مخدوم ہیں، تم خادم ہو، ہم سیٹ ہیں، تم یہاں کے نوکر ہو۔ قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر کہ حضرت انس جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے لگاتار مسلسل جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے گزاری ہے، ایک کام کرنے والے کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ خدا پاک کی قسم، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، پھٹکارنا تو بہت دور کی بات، گالی دینا تو بہت دور کی بات، برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات، کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے پر کبھی حضور نے مجھے اونگ بھی نہیں کہا، ما قال لی اف قط، ڈانٹنا اور پھٹکارنا تو بہت دور کی بات۔ فرمایا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کبھی اونگ بھی نکلا ہو، کبھی شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر بھی آیا ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجھے یہ فرمایا ہو کہ فلاں کام کرنے کے لیے کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ کبھی مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ حضور نے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا ہو اور میں نے کر دیا ہو، حضور نے یہ فرمایا ہو بتاؤ جب منع کیا گیا تھا تو تم نے یہ کام کیوں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس فلاں کام کر لو۔ فرمایا میرے دل میں تھا کہ میں اس کام کو کروں گا، لیکن میں نے کہا اے اللہ کے رسول نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا چونکہ میرے دل میں تھا کہ میں یہ کام کروں گا اس لیے میں چل پڑا۔ چونکہ میں بچہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، بچوں کو کھیل پسند ہوتا ہے، چنانچہ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اس طرح مگن اور مشغول ہو گیا کہ مجھے کام کرنا یاد نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، بچوں کے ہمراہ مجھے کھیلتا ہوا دیکھا، مجھے پیچھے سے پکڑا، میرے کان کو پکڑا اور فرمایا کام کیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہوا نہیں ہے، جا رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوڑا گیا اور میں وہ کام کر کے چلا آیا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اصلاح کے کام پر وہ اثر و نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصلاح کا کام کیا، تھوڑے سے عرصے میں وہ انقلاب آیا، وہ تبدیلی آئی کہ دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں مل سکتی، دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دعوت و تبلیغ کے کام میں، خلق خدا کی اصلاح کے کام میں بھی اپنے اخلاق کریمانہ کو مقدم رکھا، اخلاق کریمانہ کو برتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، حضرات صحابہ کے چہروں پر شکن آ جاتی ہے، وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا داؤد، جب اس نے پیشاب کرنا شروع ہی کر دیا ہے تو آپ اسے پیشاب کر لینے دیجیے۔ جب وہ
پیشاب کر کے فارغ ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈول میں پانی منگوایا اور وہاں پر آپ نے پانی بہوایا پیشاب کی جگہ پر، پھر اس عرابی اور دیہاتی کو بلا کر کے سمجھا دیا، اسے زندگی بھر کے لیے سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پاک اور پوتر جگہ ہے، یہاں ایسا کام نہیں کیا جاتا۔ وہ دیہاتی کہتا ہے ما رأیت معلما لا قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، خدا پاک کی قسم میرے ماں باپ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، نہ تو حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد میں نے ایسا استاذ نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے ایسا معلم نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے ایسا مربی نہیں دیکھا کہ حضور نے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر زندگی بھر کے لیے مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آج ہمارا مسجدوں میں بھول سے اور بھول ہی سے کسی کا موبائل بیچارے کا کھلا رہ جاتا ہے، عین نماز میں اگر بچ جاتا ہے تو بجائے کہ برداشت کرنے کے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شاید وہ مسجد میں تاخیر سے پہنچا، بیچارہ وضو کرنے لگا، اس کو اپنا موبائل سائلنٹ کرنا یا یہ کہ بند کرنا یاد نہیں رہا، اتفاق سے اسی موقع پر گھنٹی بھی بج گئی، ہم لوگ جبیر ہو جاتے ہیں، چہرے پر شکن آ جاتا ہے۔ حضور کی اس تعلیم سے آپ سبق حاصل کیجئے کہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، جبکہ وہ تو استنجا کر رہا تھا اور فرمایا جب کر رہا ہے تو آپ اسے کرنے دیجئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر میدان میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیں۔ کامیابی قدم بوس ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور انشاءاللہ آپ کو ہر منزل پر کامیابی ملے گی۔ ایک نوجوان تھا، آ کر کے حضور سے کہتا ہے ایدم لی فی سینا، اے اللہ کے رسول میں سب کام کروں گا لیکن مجھے سینا کی اجازت چاہیے۔ اور صحابہ کے چہروں پر شکن آ گئی، پیشانی پر بل پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، زنا کی اجازت، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھلے عام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادلو منی، اس نوجوان کو میرے قریب کرو۔ پھر آپ نے اس کو بہترین طریقے سے سمجھایا، فرمایا اے نوجوان یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہو بیٹی لڑکی یا ماں سے کوئی غلط حرکت کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس شخص نے کہا مجھے بہت برا لگے گا، میں تو اس شخص کی جان لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا آخر تم کسی عورت کے ساتھ یہ غلط کام کرو گے، وہ بھی تو کسی کی بہو بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، جیسے تمہیں برا لگتا ہے اس شخص کو بھی تو برا لگے گا، تو جو چیز تمہیں بری لگتی ہے دوسرے شخص کو بھی بری لگے گی۔ فرمایا نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اتنا ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا، اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ کے رسول نے اسے 3 دعا دی۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اے